بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی بے انتہا درد میں تڑپ رہا تھا۔ کسی کی درد بھری آواز نے مجھے بے چین کر دیا۔ باہر سے کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کوئی بہت ہی تکلیف میں تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں بے چین کر دینے والا درد چھپا تھا۔ میں مکتب میں اکیلی بیٹھی تھی جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ ابا بھی مکتب میں موجود نہیں تھے۔ ابا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور ابھی تک لوٹے ہی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ باہر جھانک کر دیکھا جائے کہ اس قدر تکلیف میں کون رو رہا ہے، مگر پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ابا ابھی آنے ہی والے ہوں گے، اور اگر ابا نے مجھے اس طرح باہر جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں ابا مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ میں خود کو سمجھاتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ابا کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آواز سے ہونے والی ہلچل میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی الجھن میرے دل کو گھیرے ہوئے تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر اتنی تکلیف میں کون ابا کے دواخانے کے باہر بیٹھا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جتنا چاہتی تھی کہ میں اس آواز پر غور نہ کروں، اتنا ہی میرے دل کو وہ آواز اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی مدد کے لیے ہی نہ پکار رہا ہو۔ مجھے اٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ کوئی تکلیف میں نہ ہو، کیونکہ ابا حکیم تھے اور گھر کی بیٹھک میں ہی ابا کا دواخانہ بنا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، اس لیے کوئی بیٹھک کی سیڑھیوں پر آ کر درد سے رو رہا ہو۔ میں نے بہت دفعہ اس بارے میں سوچا کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ بیٹھک کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائے گا، لیکن جب کسی نے بیٹھک کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا تو مجھے اور زیادہ بے چینی سی ہونے لگی تھی، کیونکہ رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تبھی میں نے باہر دیکھنے کی نیت سے دروازے کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کار بیٹھک کی سیڑھیوں پر کون بیٹھا رو رہا ہے۔ ابا کا انتظار کر کر کے میں تھک چکی تھی۔ ابا نہ جانے آج کہاں رہ گئے تھے۔ میں جلدی سے دروازے کی جانب جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر لگے ہوئے پردے کو ہٹا کر باہر دیکھا تو بیٹھک کی سیڑھیوں پر سچ میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا رو رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، مگر جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ لڑکا بہت تکلیف میں ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہو، تو اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے، پاؤں میں گہرا زخم ہے جس کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ زاروں قطار آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے مکتب میں بلا لوں اور اس کے پاؤں کا علاج شروع کروں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، میں تمہارا زخم دیکھتی ہوں، اور اگر کوئی علاج ممکن ہوا تو وہ بھی کر دوں گی۔ وہ حیران میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں حجاب اور نقاب کیے ہوئے تھی۔ تبھی میں نے اسے بتایا کہ یہ حکیم صاحب کا دواخانہ ہے اور حکیم صاحب میرے ابا ہیں۔ وہ ابھی تو نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، لیکن میں بھی ابا کے ساتھ مکتب میں بیٹھتی ہوں اور لوگوں کا علاج کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ اس لیے کون سی دوا کس زخم کے لیے اور کون سا علاج کس بیماری کے لیے ضروری ہے، میں یہ سب بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگا۔ شاید اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ گھبراؤ مت اور اندر چلے آؤ، میں تمہارا زخم دیکھ کر تمہارا علاج شروع کر دیتی ہوں، تب تک ابا بھی آ جائیں گے۔ وہ لڑکا دروازے کا سہارا لیتے ہوئے مکتب کے اندر آنے لگا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی وہ مکتب کے اندر داخل ہوا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ابا کی ٹیبل کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی میں نے اس کے پاؤں کے آگے ایک سٹول رکھتے ہوئے کہا کہ اپنا پاؤں اس سٹول کے اوپر رکھ لو تاکہ مجھے پاؤں کا معائنہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ میں نے ابا کی کرسی کھینچتے ہوئے اس کے قریب کی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ پاؤں میں زخم کافی گہرا تھا اور زخم کے اندر بہت زیادہ پس بھری ہوئی تھی۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے رونے میں اتنا درد کیوں تھا، کیونکہ جتنا گہرا اور پس سے بھرا ہوا اس کا زخم تھا، اس کی تکلیف کا اندازہ صرف یہ لڑکا ہی لگا سکتا تھا۔ یہ تو بہت گہرا زخم ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارے پاؤں پر یہ زخم کیسے ہوا؟ تبھی اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ میں ایک کسان ہوں اور میرے اپنے کھیت ہیں۔ میں کھیتوں میں فصل کو پانی دے رہا تھا،
جب نہ جانے میرے پاؤں میں کوئی نوکیلی سی چیز چبھی تھی۔ میں نے اس پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد مجھے پاؤں میں درد سا محسوس ہوا۔ اس بار یہ درد پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے کام کو چھوڑتے ہوئے اپنے پاؤں پر غور کیا۔ جیسے ہی میں کھیت کے قریب پڑی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھا تو میرا پاؤں تب تک بہت سوج چکا تھا اور درد شدت اختیار کر چکا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے میں نے دیکھنا چاہا کہ آخر کار میرے پاؤں پر ہوا کیا ہے، تو مجھے ایسی کوئی بھی چیز نظر نہ آئی جس سے میرے پاؤں کے سوج جانے یا درد ہونے کی وجہ معلوم ہوتی۔ اب مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں چارپائی پر پاؤں لٹکائے کافی دیر تک کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بھلا انسان میرے قریب سے گزرا تو تب تک میرے پاؤں میں درد اور تکلیف بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس بھلے آدمی کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنے گھر تک پہنچا۔ صبح اٹھا تو میرے پاؤں سے یہ پیلے رنگ کا کچھ مادہ سا نکل رہا تھا اور اس میں بہت بڑا زخم بن چکا تھا، اور زخم کی تکلیف کسی ناسور سے کم نہیں تھی۔ اس زخم کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں پایا، اور ابھی بھی اس زخم کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ حکیم صاحب کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، اسی لیے میں حکیم صاحب کا دواخانہ ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں۔ پیدل چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں کا درد بہت بڑھ چکا تھا، اور ابھی تک مجھے دواخانہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اسی لیے میں ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا تھا، کیونکہ مجھ سے اب یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی ساری داستان مجھے ایک پل میں ہی سنا دی تھی۔ زخم بہت گہرا تھا اور وہ سچ میں بہت تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے ابا کے آنے کا انتظار نہ کیا اور جلدی سے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ میں اس کا زخم صاف کر رہی تھی اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ مجھ سے اس کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش ابا آ جائیں اور ابا ہی آ کر اس کے پاؤں کا علاج کریں، لیکن ابا تو نہ جانے آج کہاں رہ گئے تھے۔ تبھی میں نے جلدی سے ضرورت کا سامان اپنے پاس رکھا اور اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ زخم صاف کرنے کے بعد اس کے پاؤں پر پٹی کرنی تھی۔ جیسے ہی میں پٹی اٹھانے کے لیے آگی ہوئی تو میرے چہرے سے نقاب سرک گیا تھا۔ بنا نقاب کے جب اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرا نام شہر بانو ہے اور میں سیالکوٹ شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک حکیم ہیں اور میری اماں ایک گھریلو خاتون ہیں۔ ابا اپنی حکمت سے اتنا کما لیتے تھے کہ گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ اماں ابا دونوں کزن تھے۔ اماں ابا کی شادی کے تقریباً 3 سال بعد اماں ابا کو اللہ نے اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ اماں اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ میری موٹی موٹی آنکھیں دیکھنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے مجھ سے ہر کوئی محبت کرتا تھا۔ میں سب کے دلوں پر بچپن سے ہی راج کرتی چلی آ رہی تھی۔ ابا نے گھر میں بنی ایک بیٹھک میں ہی اپنا دواخانہ کھول رکھا تھا۔ ابا ایک نامور اور مشہور حکیم تھے۔ ہر کوئی ابا کی حکمت سے فیضیاب ہونے کے لیے ابا کے مکتب میں تشریف لایا کرتا تھا۔ ابا کی کمائی سے گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہوتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ابا نے قریبی اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنی کلاس میں اول نمبر پر آیا کرتی تھی۔ میرے رشتہ داروں میں پڑھائی کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، خاص کر لڑکیوں کے لیے پڑھنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بزرگ لڑکیوں کا اسکول اور کالجز میں جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حالات بہت خراب تھے، اسی وجہ سے اسکول اور کالج میں کوئی بھی اپنی جوان بیٹی کو بھیجنے کے حق میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں اکلوتی بھی تھی، اسی لیے ابا نے میری بات کو نہ ٹالتے ہوئے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے ریسنٹلی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ اماں اور ابا میری پڑھائی کی طرف سے بہت خوش تھے۔ میرا اپنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی رجحان تھا۔ میں اپنی دینی تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی۔ اماں میری دنیاوی اور دینی تعلیم کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوا کرتی تھی، کیونکہ اماں کو خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہی خاندان کی کچھ غلط رسوم و رواج کی وجہ سے کسی نے اماں کو پڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ اماں نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھ میں اماں اپنا تعلیمی شوق پورا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کی وجہ سے میرے لیے ابا سے کوئی بھی بات منوانا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ میں لاڈ پیار سے اپنی ہر ضد ابا سے پوری کروا لیا کرتی تھی۔ میں بڑی ہوئی تو میری خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔
میرے لمبے کالے سیاہ بال میری خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کیے ہوئے تھے، موٹی موٹی آنکھیں، سفید رنگت۔ میں ہر کسی کا دل موہ لیتی تھی۔ آج میں ابا کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ابا اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے کسی مریض کو دیکھنے اس کے گاؤں گئے ہوئے تھے جو ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھتے ہوئے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میری سوچ اتنی گہری تھی کہ اماں کے 2 دفعہ بلانے پر بھی مجھے اماں کی آواز تک سنائی نہیں دی تھی۔ پھر اماں نے مجھے ہلاتے ہوئے کہا، شہر بانو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں کتنی دفعہ تمہیں بلا چکی ہوں، لیکن تم ہو کہ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اماں سے کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بلا رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے کہا، کیا تم پریشان ہو؟ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، بس ابا کب آئیں گے؟ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تم کس لیے اپنے ابا کا اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی ہو؟ کیا کوئی خاص بات کرنی ہے؟ تبھی میں نے اماں کو بتایا کہ میں نے ابا سے آگے کالج میں ایڈمیشن لینے کی بات کرنی ہے۔ مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، میں خوب تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ تمہارے ابا نے تمہیں میٹرک تک پڑھنے کی اجازت دی تھی، آگے تمہارے ابا تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمہارا اپنے ابا سے بات کرنا فضول ہی ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ پہلے بھی تو پورے خاندان کو ناراض کرتے ہوئے تمہارے ابا نے تمہیں میٹرک کروایا ہے۔ تمہارے بات کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ابا تم سے ناراض ہو جائیں۔ مجھ سے اپنے ابا کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر ابا مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری ناراضگی برداشت نہیں کر پاتے تھے تو مجھے بھی ابا سے اتنی ہی محبت تھی، اور مجھ سے بھی ابا کا ناراض ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں ایک دفعہ تو کوشش کر کے ہی رہوں گی، میں ایک دفعہ ابا سے ضرور پوچھوں گی، ہو سکتا ہے ابا کو میری بات سمجھ آ جائے اور مجھے آگے پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ میری اتنی بات سنتے ہوئے اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، ضد کی تو تم بھی اپنے باپ کی طرح پکی ہو۔ جب تک تمہارے ابا نہیں آتے سکون سے بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ، جب تمہارے ابا آئیں گے پھر چاہے جو مرضی بات کر لینا۔ میں نے اماں کی بات سنتے ہوئے کھانے کی پلیٹ اپنے آگے کی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو تھی لیکن ابا ابھی بھی گھر واپس نہیں آئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں صحن میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بے حد نیند آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں ابھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ابا سے ملے بغیر تو بالکل بھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دوڑتے ہوئے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے دیکھا تو ابا تھے، جو مجھے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگے، شہر بانو، جب بھی دروازے پر دستک ہو تو بیٹا دروازہ پوچھے بغیر نہیں کھولتے۔ حالات بہت خراب ہیں، ہر جگہ لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ ابا کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے سمجھاتے ہوئے ابا چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور ابا کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابا کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اماں پانی کا ایک گلاس ہاتھ میں لیے ابا کے قریب آئیں۔ ابا نے اماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پانی پی لیا تھا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی تھیں۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ ابا کسی پریشانی میں ہی تھے، کیونکہ ابا جب پریشان ہوتے تھے تبھی ابا پانی کا گلاس ایک سانس میں ہی پی جایا کرتے تھے۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد اماں نے ابا سے پوچھا کہ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ابا اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں نے پوچھا، جہاں آپ گئے ہوئے تھے اس مریض کا کیا حال تھا؟ تبھی ابا نے بتایا کہ جس مریض کو دیکھنے میں گاؤں گیا تھا اس مریض کی تو میرے جانے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں اور اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ موت کی خبر سن کر تو میں ویسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ ابا نے بتایا کہ اس آدمی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس آدمی نے اپنی بیٹی کا داخلہ ایک کالج میں کروایا تھا۔ بچی کالج تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن کالج کے چوکی دار کی نظر اس بچی پر کچھ ٹھیک نہ تھی۔ بچی نے خوف کے مارے اپنے والدین کو چوکی دار کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ چوکی دار کی شکایت اپنے ابا سے کرے گی تو اس کے ابا اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس خوف سے اس نے اپنے گھر والوں سے اپنی کسی بھی پریشانی کو شیئر نہیں کیا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوکی دار نے بچی کے ساتھ نہ صرف برا کام کیا بلکہ گلا گھونٹ کر اسے مار بھی دیا تھا۔ یہ اس آدمی کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی جو ایک وحشی درندے کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ یہ صدمہ وہ آدمی برداشت نہیں کر سکا تھا۔
جس کی وجہ سے اسے دماغ کے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ آج جب میں اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو میرے پہنچنے سے 5 منٹ پہلے ہی اس کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اور سارا ماجرا سنتے ہوئے مجھے بہت خوف آنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی شہر بانو کی فکر ہونے لگی تھی۔ ابا اماں سے کہنے لگے، بس اسی پریشانی میں میرا کچھ گھنٹوں کا سفر بہت طویل ہو گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ مجھے شہر بانو کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ابا کی باتیں سنتے ہوئے میں ایک چیز تو بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ اب چاہے کچھ بھی ہو، ابا مجھے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے کر دیں گے۔ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ۔ میں خاموشی سے اپنی چارپائی کی طرف جانے لگی تھی۔ تبھی ابا نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، تم نے میٹرک تک کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم ٹھیک ٹھاک میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر چکی ہو، لیکن میں تمہیں آگے کالج میں داخلہ نہیں دلواؤں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور نہ ہی کوئی ایسا صدمہ برداشت کر سکتا ہوں۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو پرائیویٹ پیپر دے سکتی ہو۔ میں ابا کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میرا مقصد صرف پڑھائی حاصل کرنا تھا، پھر چاہے وہ اسکول میں کی جاتی یا پھر گھر میں خود ہی کر لیتی۔ میرے لیے ضروری میری تعلیم تھی۔ میں نے ابا کی اجازت لیتے ہوئے اپنی ایف اے کی کتابیں منگوا لی تھیں۔ میں اب گھر میں ہی ایف اے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ایک دن ابا اداس بیٹھے تھے کہ تبھی اماں نے ابا کی اداسی کی وجہ جاننا چاہی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان باقی نہیں رہی۔ میں سوچتا ہوں شہر بانو 16 سال کی ہونے والی ہے۔ اگر آج ہمارے پاس بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا۔ میں نے آج تک اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے شہر بانو سے نوازا تو میں نے دل و جان سے اسے قبول کیا، لیکن آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کے ماں باپ کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ مجھے اپنی شہر بانو پر بہت مان ہے، لیکن پھر بھی آج اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو میرے کام میں میرے ساتھ بیٹھ کے میرے کاروبار کو سنبھالتا اور میرا بازو بنتا تو مجھے بھی بڑھاپے میں سکھ کا سانس آ جاتا۔ اماں نے ابا سے کہا کہ ہمیں پروردگار نے جس سے نوازا ہے اسی کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج کل کی بیٹیاں بھی باپ کا بازو بن جاتی ہیں، اور خیر سے ہماری بیٹی تو پہلے ہی کاروباری ذہن رکھتی ہے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دن وہ آپ کے کام میں بھی آپ کا ہاتھ بٹانے لگے گی، تب آپ کو بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں اماں اور ابا دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں اس پانی کو اپنی آنکھوں میں قید نہیں کر پائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ پانی آنسو بن کر میرے رخسار پر نظر آنے لگے تھے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ اچانک سے آپ کو ایسا کیا محسوس ہوا کہ آپ کے پاس بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسی بات نہیں کی۔ 16 سال ہونے کو ہیں، آپ نے کبھی بھی بیٹے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ تو ہمیشہ شہر بانو کو بہت اہمیت دیتے آئے ہیں۔ ابا نے اماں کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ شہر بانو نہ ہوتی کوئی بیٹا ہوتا۔ میں تو یہ شکوہ کر رہا تھا کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بیٹے کی کمی کا احساس مجھے اس لیے ہوا کیونکہ میرا جگری دوست دانش ہے نا۔ اماں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ابا کی طرف دیکھا تھا۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ دانش انکل کا ایک ہی بیٹا ہے اور آج وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دانش کا سارا کاروبار خود دیکھتا ہے۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ کچھ دن پہلے دانش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بالکل بھی اپنی دکان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کے پاس بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے اپنے کاروبار میں ایک دن بھی نقصان کا سامنا نہیں کیا، اور آج دیکھو اس کا بیٹا بہت اچھے طریقے سے سارا کاروبار سنبھالنے لگا ہے۔ اماں نے ابا کی بات سنتے ہوئے ابا کے ہاتھ میں چائے کی گرما گرم پیالی پکڑائی اور ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، دعا کیا کریں۔ لوگوں کی طرف دیکھ کر خود کے لیے پریشانی پیدا کرنا کون سا نیکی کا کام ہے؟ ابا اماں کی بات سنتے ہوئے چائے کی پیالی لیتے چائے کو ختم کرنے لگے تھے۔ ابا نے چسکیاں لگاتے ہوئے اپنی چائے ختم کی تھی۔ میں نے ان دونوں کی ساری باتیں تو سن لی تھیں، لیکن میں نے اماں اور ابا کے سامنے بالکل بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے جھاڑو پکڑا اور ابا کے دواخانے میں جانے لگی۔ ابا فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے۔ میں نے نماز ادا کر لی تھی۔ اب میں مکتب کی صفائی کرنے لگی تھی۔
अम्मा मुझे मकतब की तरफ जाता देखकर हैरान हो गई थी। अम्मा को इस बात की फ़िक्र होने लगी थी कि कहीं मैंने सब बातें सुन ना ली हों। तभी अम्मा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, खैरियत है, आज तुम सुबह सुबह ही मकतब चली आई हो? मैंने मुस्कुराते हुए अम्मा से कहा, हाँ जी, खैरियत ही है। नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी तो सोचा क्यों ना घर की सफाई ही कर लूँ। तो जब सफाई करने लगी तो याद आया कि सबसे पहले मकतब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब्बा ने आकर दवाखाना खोलना होगा। मेरी बात सुनकर अम्मा बहुत खुश हुई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुश होंगे। अम्मा ने मेरा मुंह चूमा और मकतब से बाहर जाने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं एक बेटे की कमी को पूरा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकती थी कि दोबारा अब्बा के दिलो दिमाग में ऐसा ख्याल कभी ना आने पाए कि काश एक बेटा होता। मैं ये कोशिश तो कर ही सकती थी कि अब्बा को एक बेटा बनकर ही दिखाती। मैंने मकतब की सारी सफाई अच्छे से कर दी थी। अब्बा का सारा सामान, सारी अद्वियात को साफ़ करके अच्छे तरीके से अलमारी में सजा दिया था। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो अब्बा नमाज़ पढ़कर आ चुके थे। अब्बा ने अम्मा को आवाज़ देते हुए कहा कि मैं मकतब में जा रहा हूँ, मुझे एक कप चाय का मकतब में ही पकड़ा देना। अब्बा का रोज़ का काम था कि अब्बा सफाई करने के लिए बैठक में फजर के बाद ही जाया करते थे और वहीं पर एक कप चाय का नोश फरमाया करते थे। अम्मा ने अब्बा को पलटकर कोई जवाब ना दिया। अब्बा बैठक की तरफ जाने लगे। जब अब्बा ने अंदर जाकर देखा कि मकतब तो पूरा साफ़ सुथरा है, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, तो अब्बा हैरान होकर अम्मा को आवाज़ देने लगे और कहने लगे, क्या आज मकतब की सफाई तुमने की है? अम्मा ने फिर से कोई जवाब ना दिया। अब्बा मकतब से बाहर निकले और किचन की तरफ जाने लगे। अब्बा ने अपना सवाल दोबारा दोहराते हुए अम्मा से कहा, आज मकतब की सफाई तुमने की है क्या? अम्मा ने कहा, क्यों, ठीक नहीं हुई? आपको अच्छा नहीं लगा? अब्बा ने कहा, मैं तो हैरान हो गया देखकर, इतनी अच्छी सफाई की है तुमने, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है और किसी भी चीज़ पर मिट्टी का ज़र्रा तक नहीं। अब्बा अम्मा से कहने लगे, आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और दिल भी नहीं कर रहा था कि मकतब की सफाई करूं। चलो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने आज मेरा काफ़ी वक्त बचा लिया। अम्मा ने मुस्कुराते हुए अब्बा से कहा कि आपके मकतब की सफाई मैंने नहीं बल्कि आपकी बेटी शहरबानो ने की है। अब्बा ये सुनकर हैरान रह गए थे। मैंने अब्बा को अपने कमरे में आते हुए देखा तो अपनी किताबें पकड़कर पढ़ने का नाटक करने लगी। अब्बा ने अंदर आने की इजाज़त ली और मुझसे पूछा कि मकतब की सफाई तुमने की है? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि जी हाँ, मैंने की है। कोई कमी रह गई है क्या? अब्बा ने मुझे अपने साथ लगाया और मेरे माथे पर बोसा देते हुए कहा, नहीं मेरी बेटी, आज तो मकतब हीरे की तरह चमक रहा है। आज तो मेरे कमरे की शान व शौकत ही अलग नज़र आ रही है। यही ठीक मौका था कि मैं अब्बा से अपने दिल की एक बात कर सकती थी। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। अब्बा मेरे पास मेरे बिस्तर पर बैठते हुए कहने लगे, बुरा लगने वाली कौन सी बात है? कभी बेटियों की बात भी किसी बाप को बुरी लगी है? बोलो, क्या मसला है, क्या परेशानी है? मैंने अब्बा का हाथ अपने हाथों में थामते हुए अब्बा से कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं मकतब में आपके साथ हिकमत सीखूँ। किसी वक्त आप घर नहीं होते तो आपके गाहक दरवाज़ा पीट कर वापस चले जाते हैं। मैं सोच रही थी कि फिर हमारा कितना नुकसान होता है जब गाहक आपको ना पाकर लौट जाता है और फिर गाहक दोबारा भी नहीं आता। मेरी बात सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए थे। अब्बा ने मुझे अपने साथ सीने से लगाया और मुझे कहने लगे, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है? मैंने अब्बा की बात काटते हुए कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा ये शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ आपके कारोबार में आपका हाथ बटाऊँ ताकि हमारा कोई भी गाहक दरवाज़ा खटखटाकर वापस ना लौटे। अब्बा ने मेरी बात सुनी तो मेरे सर पर प्यार देते हुए अपनी रजामंदी का इजहार किया। मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने अब्बा से कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। अब्बा मकतब जाने लगे थे। मैं अब रात जाग कर अपनी पढ़ाई करती और दिन में कुछ घंटे नींद पूरी करती थी और फिर अब्बा के दवाखाने में अब्बा का हाथ बटाती थी। अब्बा मुझे एक एक करके हर बीमारी के बारे में समझाते और हर बीमारी का इलाज करने का तरीका सिखाते रहे। मैं बहुत कम अरसे में दवाखाने में पड़ी हर दवा का इस्तेमाल करना सीख गई थी। मैंने अपना चेहरा नकाब से ढका होता था
اور حجاب پہن کر مکتب میں بیٹھنا میری عادت بن گیا تھا، اس لیے ابا کو یہ بھی پریشانی نہیں تھی کہ مرد بھی مکتب میں علاج کے لیے آتے ہیں۔ آج مکتب میں گاہکوں کا بہت رش تھا، سارا دن گاہک کا آنا جانا لگا رہا تھا۔ میں ابا کے ساتھ ابا کے مریضوں کو چیک بھی کرتی رہی اور ساتھ دوا بھی دیتی رہی۔ ابا میری کارکردگی سے بے حد خوش تھے۔ اب ابا بے فکر ہو کر مکتب میرے سر پر اکیلا چھوڑ کر کہیں پر بھی جا سکتے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ابا نے مجھ سے کہا کہ تم مکتب میں ہی بیٹھی رہنا، کوئی گاہک آیا تو اسے دیکھ لینا، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو اسے بٹھائے رکھنا، میں بس مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آتا ہوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھنے جائیں، میں بھی مکتب میں ہی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ ابا نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے بیٹھک کے دروازے کے آگے لگے پردے کو سیدھا کیا اور خود بھی مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ میں نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی جب میرے کانوں میں ایک بہت ہی تکلیف بھری آواز پڑی۔ کوئی بہت ہی شدید درد کی وجہ سے رو رہا تھا۔ کسی کے رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر دیکھوں کہ آخر دروازے پر کون ہے۔ پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں ابا ناراض نہ ہوں کہ میں نے گلی میں کیوں جھانکا ہے۔ میں خود کو سمجھاتے ہوئے اپنی دعا میں مشغول ہو گئی۔ رونے کی آواز نے میری دعا مانگنا محال کر رکھا تھا۔ آواز میں اس قدر درد اور تکلیف تھی کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک ابا کا انتظار کرتی رہی، لیکن ابا نماز پڑھ کر واپس نہیں لوٹے تھے۔ نہ جانے آج ابا کہاں رہ گئے تھے۔ دوسری طرف کسی کے رونے کی آواز کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں ہمت کرتے ہوئے مکتب کے دروازے تک گئی۔ تھوڑا سا پردہ ہٹاتے ہوئے جیسے ہی میں نے باہر دیکھنا چاہا تو مکتب کی سیڑھیوں پر ہی ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو درد اور تکلیف کے ساتھ زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اسے اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میرے دل کو بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اس کے تھوڑا سا قریب ہو کر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکے نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے اور میں حکیم سلیمان کا دواخانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ پیدل چلتے چلتے میرے پاؤں سوج گئے ہیں، لیکن مجھے حکیم صاحب کا دواخانہ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ابا سے اپنا علاج کروانے آیا ہے۔ تبھی میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم اٹھ کر اندر آ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاؤں کا معائنہ کر کے تمہیں دوا دے دیتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگا۔ تبھی میں نے اسے بتایا کہ تم جس حکیم سلیمان کا دواخانہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو وہ دواخانہ یہی ہے اور میں حکیم سلیمان کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا کہ حکیم صاحب جس قدر مشہور اور نامور حکیم ہے دواخانہ گھر میں ہی کھول رکھا ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی اور سوال کرے میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے بیٹھک کے اندر آ گیا تھا۔ میں نے اسے ابا کی ٹیبل کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک سٹول اس لڑکے کے پاؤں میں رکھا اور کہا کہ تم اپنا پاؤں اس سٹول پر رکھ لو تاکہ مجھے تمہارے پاؤں کا معائنہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس نے جیسے ہی اپنا پاؤں سٹول پر رکھا تو میں اس کا زخم دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ زخم اتنا گہرا تھا اور اندر سے پس رستی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے زخم ہونے کی وجہ جاننا چاہی تھی۔ تبھی اس نے بتایا تھا کہ کھیتوں میں کسی چیز کے لگ جانے کی وجہ سے میرے پاؤں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً سے اس کا زخم صاف کرنا شروع کیا۔ زخم صاف کرنے کے بعد مجھے اس کے پاؤں پر کچھ ابا کی بنائی ہوئی ادویات کا استعمال کرنا تھا۔ میں نے سامنے پڑے 2 قسم کے لیپ اٹھائے اور اس کے پاؤں پر لگانے لگی۔ اب پاؤں پر پٹی کرنی تھی اور مجھے پٹی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد مجھے پٹی اس لڑکے کی چیئر کے پیچھے پڑی دکھائی دی۔ میں نے اٹھنے کے بجائے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر پٹی پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے پٹی کو ہاتھ ڈالا تو میرے چہرے سے میرا نقاب سرک گیا تھا۔ اس لڑکے کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی تو اس کی نظر میرے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ تم کس قدر خوبصورت ہو۔ کیا تمہیں اپنے حسن کے بارے میں معلوم ہے کہ تم کس قدر حسین ہو؟ میں نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا نقاب ٹھیک کرتے ہوئے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا اور اس کے پاؤں پر لیپ لگا کر پٹی کر دی۔
جب پٹی ہو گئی تو میں نے اسے جانے کو بولا۔ اس کے پاس مجھے دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ تبھی اس نے ایک سکہ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں نے سکہ پکڑتے ہوئے اس لڑکے سے کہا، اب تم چلے جاؤ۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں حکیم صاحب سے ملے بغیر تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی۔ تبھی بیٹھک کا پردہ پیچھے ہٹا اور ابا اندر آتے دکھائی دیے۔ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں ابا مجھ سے خفا نہ ہو کہ میں نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ابا مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے اس مریض کو۔ میں نے ابا کو سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے فلاں فلاں دوا لگا کر پٹی کر دی ہے۔ ابا میری اس بات سے بے حد خوش ہونے لگے اور مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگے، شاباش میرے شیر، اب مجھے پورا یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس دواخانے کا وارث کوئی تو ہوگا۔ میں نے ابا سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دوبارہ ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالیے گا۔ وہ لڑکا بہت غور سے میری اور ابا کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ ابا آ گئے ہیں، بولو تم نے ابا سے کیا کہنا تھا۔ وہ ابا کو غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا مریض ہوں، لیکن آپ کی بیٹی نے میرا علاج بہت اچھے سے کیا ہے، اس لیے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک اور سکہ نکالا اور ابا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں اور ابا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ابا نے مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے اس کا نام پوچھا۔ تبھی اس نے اپنا نام راحم بتایا۔ ابا نے اس کے نام کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں، میرے اپنے کھیت ہیں اور میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ ابا اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تم تو ایک محنتی کسان ہو، تمہاری محنت کے بعد ہی تو ہمیں کچھ کھانے کو ملتا ہے۔ اگر تم سب کسان نہ ہوتے تو آج ہمارے کھانے کے لیے ہمیں بآسانی کچھ بھی میسر نہ ہوتا۔ ابا اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے اور وہ بھی ابا کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ اب راحم روزانہ پٹی چینج کروانے کے لیے مکتب آتا۔ وہ جب بھی آتا ابا نماز پڑھنے کے لیے ہی گئے ہوا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر مغرب کا ٹائم چن رکھا تھا۔ وہ جب آتا تو ابا مغرب کی نماز کے لیے گئے ہوتے تھے اور میں ہی اس کی ڈریسنگ کرتی رہی۔ اب راحم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ جب بھی راحم آتا تو اماں ابا اس سے مل کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اکثر راحم اماں اور ابا سے ملنے کے لیے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک دن اماں ابا سے کہنے لگیں، لڑکا دیکھنے میں بہت محنتی لگتا ہے اور خوبصورت بھی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی شہربانوں کا نکاح راحم سے کر دیں؟ ابا نے اماں کی بات سنتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ راحم کے قدم جب سے ابا کے دواخانے میں پڑے تھے، ابا کے پاس گاہک کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ نہ جانے اس کے آنے میں ایسی کون سی کشش آ جاتی تھی جو ابا کی کمائی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ اماں ابا کی بات سنتے ہوئے میرے دل میں بھی خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ تبھی ابا نے اماں سے کہا کہ ایک دفعہ شہر بانوں سے بھی اس کی رضامندی جان لو۔ اگر اسے راحم سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تو میں کل ہی راحم سے شادی کے لیے بات کروں گا۔ ابا کی بات سن کر میں تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اماں نے جب مجھ سے راحم کے سلسلے میں بات کی تو میں نے شرماتے ہوئے اماں سے اپنے دل کا حال بیان کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے راحم بہت پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ ابا اس سے کوئی بات کر پاتے، روز گھر میں چکر لگانے والا راحم اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن نہ جانے وہ لوٹ کر مکتب میں کبھی نہ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دواخانے کے حالات بے حد خراب ہونے لگے تھے۔ کام بالکل ہی بند ہونے لگا تھا۔ میں نے اور ابا نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جب تک وہ لڑکا راحم ہماری دکان پر آتا رہا تب تک ایک دن کے لیے بھی دکان پر رش ختم نہیں ہوا تھا۔ میں اور ابا روز روز گاہک کی کمی دیکھتے ہوئے پریشان رہنے لگے تھے۔ راحم کے نہ آنے سے مجھے بھی عجیب و غریب قسم کی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل میرے وجود کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ کافی دن تک راحم نہ آیا اور گاہک بھی آنا چھوڑ گئے تو گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ گھر کے ایسے حالات دیکھتے ہوئے ابا بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ مجھ سے اپنے ابا کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ ابا کی بیماری نے اچانک سے زور پکڑ لیا تھا۔ میں ہر وقت ابا کے لیے پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک تو مجھے اپنی محبت کے کھو جانے کا دکھ تھا، دوسرا ابا کی طبیعت اور گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میری جان ہتھیلی پر آ جاتی۔ میں اکیلے میں راحم کو یاد کر کے بہت رویا کرتی۔ آج پھر میں مکتب میں اکیلی بیٹھی ہوئی راحم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ مجھے راحم کی یاد بے حد ستا رہی تھی۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ مجھے راحم سے لگاؤ نہیں بلکہ محبت ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت یہ سوچتی کہ کاش میں نے راحم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا۔ راحم نے کئی دفعہ مجھے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر میں اس خوف سے اس کی پوری بات نہیں سنتی تھی کہ ابا کو برا لگے گا اور ابا کبھی میری شادی راحم سے نہیں کریں گے۔ آج میرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ تھا۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی ابا کو بھیج سکتی تھی، کیونکہ مجھے راحم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ رہتا کہاں تھا۔ مجھے تو اس کے گھر کا پتہ تک بھی معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ دل سے راحم کو یاد کر کے میں رونے لگی تھی۔ راحم کے مجھ پر بہت احسان تھے۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھلا سکتی جب اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ راحم نے پلک جھپکتے ہی میری مدد کی تھی۔ وہ وقت پر اماں کو ہاسپٹل لے گیا تھا، جس سے میری ماں کی جان بچ گئی تھی۔ میں اس کا کون کون سا احسان بھولتی اور کون کون سا یاد رکھتی۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں زاروں قطار رونے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ کوئی گاہک آیا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا نقاب ٹھیک کیا تھا۔ تب میں نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اندر چلے آؤ۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے راحم تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابا کا سارا کام بھی بند ہو گیا ہے۔ جب سے تم نے آنا چھوڑا تب سے مکتب میں کوئی گاہک نہیں آیا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں آتا رہتا تو آج یہ کیسے جان پاتا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس نے بات بدلتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ سکہ کہاں ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کون سا سکہ؟ تبھی مجھے اچانک سے یاد آیا تو میں نے راحم سے کہا کہ وہ دونوں سکے تو میرے پاس ہیں۔ راحم نے مجھ سے وہ سکے لے لیے اور مجھ سے کہنے لگا، تم میری اصلیت نہیں جانتی نا؟ میں یہ سکے اسی لیے دے کر گیا تھا تاکہ تم حقیقت جان سکو، مگر تم نے کبھی ان سکوں کو نکال کر دیکھا ہی نہیں، اس لیے اب مجبوراً مجھے خود آنا پڑا۔ میں حیران اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے سکے لیتے ہوئے سکوں کو مٹھی میں بند کیا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ سکوں میں سے نکلتی ہوئی تیز روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ راحم کا پورا ہاتھ روشنی سے چمک اٹھا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے راحم سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تبھی راحم نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق جنات کے ایک شہنشاہی کنبے سے ہے۔ راحم کی بات سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی راحم نے مجھ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میری محبت پروان چڑھ رہی ہے، اس لیے تم پر اپنی حقیقت ظاہر کرنا مجھے زیادہ ضروری لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی تھی کہ زندگی میں نے اگر محبت کی بھی تو وہ بھی ایک جن ذات سے۔ اس نے میرا جواب مانگتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں ابھی بھی مجھ سے محبت ہے تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہاری رضامندی نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ راحم نے جانے کی بات کی تو میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ مجھے اس گھر پر اس کے کیے احسانات یاد آنے لگے تھے۔ میں ایک گہری سوچ میں تھی۔ تبھی راحم خاموشی سے باہر نکلنے لگا تھا۔ میں نے راحم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ میں نے راحم سے ایک وعدہ لیا کہ وہ اپنی اصلیت اماں ابا کے اوپر ظاہر نہیں کرے گا اور کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ راحم کو میری ہر بات منظور تھی۔ اچانک سے کمرے کی ساری بتیاں خود بخود جل پڑی۔ مجھے ڈرا اور سہما ہوا دیکھ کر راحم نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اماں بیٹھک میں آتی دکھائی دیں۔ راحم اماں سے ملا۔ اماں نے بھی جب راحم کو دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ اماں نے راحم کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی
تو راحم نے بتایا کہ الجھ گیا تھا کسی کام میں۔ اماں نے راحم سے میرے رشتے کی بات کی تو راحم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اماں کو ہاں بول دی۔ راحم نے ابا سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ ابا بھی راحم کو چاہتے تھے۔ ابا نے راحم کے ساتھ بہت دھوم دھام سے میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ راحم کا میری زندگی میں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں شادی کر کے ہمیشہ کے لیے راحم کی ہو گئی تھی۔ اس احساس نے مجھے نکھار کر رکھ دیا تھا۔ میں راحم کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ابا کا کاروبار پھر سے ترقی کرنے لگا۔ اچانک سے گھر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ میں اپنے شوہر راحم کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ آج مجھے قسمت کے لکھے پر یقین ہو گیا ہے، اور اس بات پر بھی یقین اور میرا ایمان ہے کہ سچے دل سے اگر خدا سے کچھ مانگو تو ضرور ملتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں، ان خوشیوں میں راحم کا ساتھ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے راحم جیسا محبت کرنے والا شوہر عطا کیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔